رہی بات ہی کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کی لیے تھی اور سارے پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راج ہے بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ بس ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جگہ پر 6 مہینے کا بھی ہے، ایک جگہ پر 3 سال کے لیے بھی ہے، اور ایک جگہ پر کچھ مدت کے لیے ہے جو بیان نہیں کیا گیا۔ بہرحال آپ نے 6 مہینے اور 3 سال، اور کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا سنا بھی ہے کہ 3 مہینے بھی ہے، بس آپ نے ان تینوں روایات کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ 3 سال اور 6 مہینے اور 3 مہینے، یہ جو ہے نا، اور 3 سال، یہ روایات اس کے بارے میں وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہی کہ اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا، چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے آپ علیہ السلام اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئی کہ وہاں سے لڑک جائے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ آپ اپنے آپ کو لڑکا لے تو جبرائیل امین نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس قرار آ جاتا، اور آپ علیہ السلام واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ علیہ السلام پر وہی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات جو ہے نا وہ دہرا دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی ہے نا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ حکمت کیا تھی نا کہ وہیں کا رک جانا، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو وہیں کے رک جانے میں علماء نے یہ ایک حکمت بیان کیا ہے نا کہ ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر مسلسل جبرائیل امین آتے اور آپ وہی لے آتے تو اس میں آپ کو پر زیادہ روب طاری ہو جاتا اور آپ علیہ السلام گھبرا جاتے نا، تو شاید اس وجہ سے وہی کی وہ جو ہے نا وہ رک گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہی رک گئی تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب جبرائیل امین کو دیکھا اور آپ کو یہ تسلی بھی ہو گئی، ظاہری بات ہے انسانی تقاضوں کے مطابق آپ کو ڈر بھی لگا تھا، کیونکہ کلام اللہ جو اللہ کا کلام تھا وہ بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، ایک تو پہلی والی حکمت، دوسری حکمت یہ تھی کہ اس سے آپ کا اشتیاق بڑھ جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ اشتیاق بڑھ جاتا تھا، کیونکہ آپ اکثر پھر کہتے کہ جبرائیل امین کب آئے گا، اللہ کا کلام کب آئے گا، مجھ پر کب نازل ہوگا، تو اس سے اشتیاق بڑھ جاتا ہے، آدمی جو ہے نا وہ منتظر ہوتا ہے کہ کب جو ہے نا جبرائیل امین سے ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ ایک روحانی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ایک روحانی کلام تھا۔ تو اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں۔ کتنی حکمتیں؟ یہ 2 حکمتیں۔ اگر آپ سے پوچھا بھی جائے نا کہ وہی کی بندش میں کیا کیا حکمت تھی تو یہ 2 کم از کم آپ نے وہ بتانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جبرائیل امین دوبارہ وہی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وہی کی چند بندش سے اس لیے تھی کہ تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے۔ چلو، ایک تو انہوں نے بھی یہ بیان کر دی، اور دوبارہ وہی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے، یہ تو چلو ادھر یہ بھی ہو گیا۔ اور چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئی، حقیقت کی نقوش پختہ ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدا سے بزرگ و برتر کے نبی وہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا جبرائیل امین دوبارہ وہ وہی لاتے ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وہی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وہی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وہی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے۔ دیکھو یہ وہ حکمت بیان ہو رہی ہے، اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس گیا، آ کر مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑائی، زملونی، تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائی، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور پیائے پہ جو ہے نا وہ نازل ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ وحی کی اقسام، اب یہاں وحی کی اقسام، وحی کے ٹوٹل 7 قسمیں، اب یہاں دیکھتے کہ وہ کتنے وحی کی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں، لیکن 7 قسمیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کس میں؟ علوم القرآن میں یہ بات ہم پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتا بھی چکا تھا اور آپ سے لکھوایا بھی تھا کہ وحی کی جو ہے نا وہ 7 قسمیں ہیں۔ اب وحی کی اقسام بڑی بڑی قسمیں کتنی ہیں؟ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر دین رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کی حسب ذیل مراتب ذکر کی ہیں۔ سچا خواب نمبر 1 یہ ہے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔
وہی کی ابتدا، اور یہ سچ خواب تقریباً آپ کو 33 سال کی عمر میں آتی تھی، لیکن اس کے بعد باقاعدہ جو اس کی وہ ہوئی ہے نا وہ 40 سال بعد کے بعد بھی شروع ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ کہ وہی کا ایک سلسلہ کیا تھا سچا خواب۔ فرمایا کہ فرشتہ نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال لے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان روح القدس نفس فی روعی، کہ انہوں نے میرے دل میں یہ بات وہ ڈال دی۔ مطلب جس طرح دل میں نہیں دیتے، اس کو ہم القاء بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یا الہام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبر، یہ وہی کی پہلی صورت کون سی تھی؟ خواب میں آنا، اور دوسری یہ جو ہے نا نفس فی روع، یعنی دل میں کوئی بات ڈالنے، یہ دوسری جو ہے نا وہ قسم ہے اس وحی کے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور نمبر 3 آپ دیکھیں، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا ہے، پھر جو کہتا ہے وہ اسے آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے تھے، اور اکثر جو فرشتہ آیا کرتا تھا تو وہ دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھے، اسی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ جبرائیل امین کو صحابہ نے بھی اسی شکل میں وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ تیسری قسم ہے وحی کی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کی ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، اور یہ وحی کی سب سے زیادہ سخت ترین قسم ہوا کرتی تھی۔ اس وحی میں آپ علیہ السلام پر پسینہ بھی آ جاتا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سلسلۃ الجرس یا وحی کی سب سے سخت ترین قسم کون سی ہے، تو وہ یہ وحی کی ٹنٹنانی والی، جس کو سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا سب ہوتی تھی، اور یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کے پیشانی سے پسینہ ٹوٹ پڑتا تھا، اور آپ پر اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح ہوا کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو اس پر اس قدر گرام بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ ہاں، یہ بھی ایک MCQs ہے، یہ تو ایک چوتھی قسم ہو گئی، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی صحابی تھی جس کے ران پر آپ علیہ السلام نے ران مبارک یا اس طرح سر مبارک رکھی تھی اور وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو وہ جو صحابی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وحی کی شدت کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ محسوس کر رہے تھے، تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، آپ فرشتوں کو اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں وہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو 2 دفعہ ہے، لیکن راجح قول کے مطابق 4 دفعہ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں جو ہے نا وہ دیکھا ہے۔ اس کو آپ اپنے پاس رجسٹر میں لکھ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت جو ہے نا وہ 5 کی ہے۔ 6 نمبر جو ہے نا وہ وہی جو آپ علیہ السلام پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے، یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ادھر جب 5 نمازوں کے تحفے آپ کو دیے گئے تھے، تو اس وقت تو جبرائیل امین تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے درمیان جو کلام ہوئی ہے وہ بھی جو ہے نا ایک وحی کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تو گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کی نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے اس کا